اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اپنی زندگی میں جو آسودگی نصیب ہوتی ہے، جو ایک تثبیت جس کو قرآن کریم نے کہا وہ ملتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کچھ ہوگا اس کا تذکرہ بھی فرمایا گیا۔ اس کے بعد یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آپ لوگ انفاق کریں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو انفاق میں استعمال کی جا سکتی ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کی جا سکتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو خرچ نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ بات کہی گئی۔ دوسری بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں جو موانع پیش آتے ہیں، جو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے بار بار آدمی رک جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ فی سبیل اللہ جب بھی آپ خرچ کرنا چاہیں گے تو بہت سارے موانع آپ کو پیش آئیں گے۔ وہ موانع کیا ہیں اور ان موانع پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر اس سے بچ کے نکلا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے اور آخرت میں اس کا کیا صلہ دیا جائے گا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہا تمہارے پاس جو دولت ہے، جو وسائل ہیں تمہارے پاس، وہ وسائل رزق بھی ہیں اور وسائل نعمت بھی ہیں، وسائل دولت بھی ہیں۔ ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دو پہلو ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے خود کمایا ہے، ان کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ کمائی ہوئی چیزیں طیبات ہونی چاہیے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ سمگلنگ کرتے ہیں، آپ تاوان لیتے ہیں، آپ فیسیں لیتے ہیں کوئی ادارہ کھولنے کے بعد، آپ دکانداری کرتے ہیں، اس پر کوئی نفع کماتے ہیں، ان میں ظاہر ہے اچھے بھی ہیں، پہلو بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن ان میں ایک ہی شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو سمجھ لیں تو بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان میں سے جو چیز بھی آپ دینا چاہیں اس کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ چیز کیا طیب ہے یا نہیں، وہ طیبات میں شامل ہے۔ طیبات کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز طیب ہے اور طیبات میں شامل ہے جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا، جسے حرام نہیں کہا اور جسے مکروہ بھی نہیں کہا۔ اگر وہ چیز ناپاک ہے، وہ چیز ناجائز ہے، وہ حرام ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے، اب ظاہر ہے اسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے اس کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی۔ جو آدمی لوگوں کے فائدے دیکھتا ہے گئی رات تک، اور پھر اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے، بلکہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اس پر اس کو رشوت کھانی ہے، رشوت لینی، اب اس نے اس کے لیے محنت تو کی ہے۔ تو یہ محنت کرنا، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں محنت کے بدلے میں تم سے صلہ مانگتا ہوں، تو یہ صلہ اس کا جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو محنت انہوں نے کی ہے اس محنت کی تو اس کو تنخواہ ملتی، لیکن جو اس نے زائد پیسہ طلب کیا ہے وہی رشوت ہے۔ اس کے لیے اگر بلا وجہ اس نے محنت کیا کہ میں جو کام 3 دن میں کر سکتا تھا، یعنی سرکاری طور پر میں اس کو 1 دن میں کر کے تم سے جو اس کا صلہ لوں گا، تو یہ گویا تم نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، تم اس کے پابندی کہا تھا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تو میں حیران رہ گیا یہ سن کر کہ وہ ڈاکٹر تھے، اصلاً MBBS تھے، اس کے بعد انہوں نے CSS کیا، اب وہ زار انتظامیہ میں آ گئے اور کسٹم ان کی پوزیشن اچھی آئی، کسٹم میں ان کو جگہ ملی اور اس میں AC کے طور پر وہ کام کر رہے تھے۔
تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ MBBS کرنے کے بعد اور اس کے بعد پھر آپ مزید اس میں ترقی بھی کر سکتے تھے، وہ بھی ایک بڑا اچھا عہدہ ہے، بلکہ خدمت کا جذبہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی بجائے یہ کہ انتظامی عہدہ کو کیوں قبول کیا اور اس کے لیے آپ نے نئی سرے سے کیوں محنت کی؟ کہنے کے کہ اس میں اختیارات نہیں ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پیسے تو کما سکتا ہے لیکن کسی کو جیل تو نہیں پہنچا سکتا، کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، نہ اس کا جسمانی نقصان کر سکتا ہے، نہ مالی نقصان کر سکتا ہے، نہ اس کے خاندان کا نقصان کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو ہم ظاہر ہے کہ بڑے بااختیار لوگ ہیں، اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے یہ تو ہے آپ کی دلچسپی کی وجہ، لیکن اب آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس میں ظاہر تنخواہ، وہاں بھی تو آپ کو تنخواہ ہی ملتی ہے نا، اور تنخواہ تو آپ کو پہلے ملتی ہے۔ اگر آپ بتاؤ ڈاکٹر کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہوتے تب بھی آپ کو تنخواہ ملتی، تو اب آپ تنخواہ پر اگر اتفاق کریں تو پھر کیا فرق پڑے گا اس سے؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں تنخواہ تو نہیں نا ملتی، یہاں تو اوپر سے بہت کچھ ملتا ہے۔ میں نے کہا وہ اوپر سے جو ملتا ہے اسی کو رشوت کہتے ہیں، تو کیا آپ رشوت کھاتے ہیں؟ کہنے کے بات یہ ہے جی کہ اگر ہم رشوت نہ کھائیں اور اوپر کی آمدنی سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا گزارا کیسے ہو؟ اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا تو میں نے سیاست کیا ہے نا، اور میں کسرے میں آیا ہوں۔ اب بارائی آمدنی نہ ہو تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں اپنے افسروں کو کھلاتا ہوں، میں نیچے بھی کچھ دیتا ہوں، یہ ادھر بھی دیتا ہوں ادھر بھی دیتا ہوں، پھر ایک ٹھاٹ باٹ ہے، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک افسری ہے، اس کے لیے ظاہر گاڑی بھی رکھنی پڑے گا، یہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میں ان سے پلٹ کر صرف میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا ان سے، میں نے کہا جس سے آپ رشوت لیتے ہیں وہ تو آپ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک جائز عذر ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، لیکن جس سے آپ نے رشوت لی ہے اس سے آپ نے یہ پوچھ لیا تھا کہ تیرا گزارا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے اگر بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی چھوڑ کر اس کو بیچ کر وہ آپ کے پاس رشوت لے کے آیا، اب صرف اس کو ایک وقت کی روٹی ملتی تھی، اب وہ جب رشوت دے کے گیا تو اس کی وہ بھی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا گزارا پہلے اگر ادھورا تھا تو وہ مکمل طور پر بے گزارا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کے گزارے کے بارے میں نہیں سوچا، آپ نے صرف اپنے گزارے کے بارے میں سوچا، تو کیا اس کو انسانیت کہتے ہیں؟ کہ آپ نے تعلیم اس لیے پائی ہے کہ آپ صرف اپنے گزارے کا سوچیں اور دوسرے کا گزارا ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کو اس کی کوئی بات اس کی پرواہ کچھ نہیں۔ میں نے ان کو پھر ویسے ہی میں نے تب ذرائع تفنن ان کو میں نے بات سنائی کہ علامہ اقبال کے یہاں، میں نے کہا یہ بیماری آپ کے یہاں نہیں ہے، یہ تو اہل مذہب میں بھی ہے، کہ آپ ان کے یہاں ایک پیر صاحب آئے اور ان کا ایک مرید پیچھے تلاش کرتا پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارہ خاک چھانتا پھرا ان کی تلاش میں، تو آخر ان کو پتہ چل گیا کہ علامہ اقبال کے یہاں وہ گئے ہیں، تو وہاں گئے، وہ آئے تو وہ بیٹھے نا علامہ اقبال کی ٹانگیں دبا رہے تھے، کہیں گے آپ تو بہت پہنچے ہوئے آدمی ہو، میں نے خواب میں بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس بیچارے نے آ کر نا مرید نے وہ اس نے جو کھیس لیا ہوا تھا اس کا ایک پلو کھولا، سردیوں کے دن تھے اور اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے، اس نے اس میں سے چاندی کا روپیہ نکالا، چاندی کا روپیہ نہیں بلکہ 16 آنے نکالے، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، وہ 16 آنے گن کر پورا روپیہ بنا کر اس نے بطور نظر کے اپنے پیر صاحب کو دیا، پیر صاحب نے لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے بھی اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو علامہ اقبال نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا عاجز بندہ اور بیچارہ سادہ بندہ جو پہلے ہی شاید مقروض تھا، پتہ نہیں کہاں سے قرض اٹھا کر یہ 1 روپیہ لے کے آیا ہے، تو اب یہ قرض جب اس نے دے دیا اس کو، تو پہلے یہ 1 روپیہ کا مقروض تھا، اب یہ 2 روپے کا ہو گیا، تو اس پر اپنا رحم کرو۔ اب اندازہ کریں کہ اس کو رتی بر اثر نہیں ہوا اس پیر صاحب کو کہ میں نے تو آرام سے اسے 1 روپیہ دیا، اور دیکھو یہ کس کھیڑ اٹھا کر اور کتنی تکلیف سے اٹھا کر اور کس سے قرض لے کر یہ مانگ کے بیچارہ لایا ہے، تو میں ایسے کیوں وصول کروں، میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ بھئی میرے حالات تم سے اچھے ہیں، تم جا کر یہ قرض واپس کر دو، میں تم سے نہیں لے سکتا۔
اس کا مطلب بھی جہاں تک جلب زر کا تعلق ہے اور حب دنیا کا تعلق ہے، وہ اس کے اثرات پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی تم کسی چیز کو خرچ کرنے لگو نا تو پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھو وہ طیبات میں سے ہے یا نہیں، یعنی اس کو اللہ نے حرام تو نہیں کیا، جیسے میں نے اس کی مثال رشوت سے دی، یا کوئی آدمی غبن کرتا ہے تو ظاہر غبن کے ذریعے سے جو مال حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی میں کام نہیں کرتا، اس کے بعد اوور ٹائم لیتا ہے، اور اوور ٹائم کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی پر کام نہیں کرتا تو یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہمارے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں نا وہ بیشتر اپنے حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں۔ اس سے جو آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ غبن فاحش کرتا ہوا یا نفع فاحش کرتا ہوا وہ زیادہ نفع کماتا ہے تجارت میں تو ظاہر وہ بھی حرام کرتا ہے۔ ایک چیز ایک آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس کی قیمت بڑھے اور حیش و اشیاء خوردنی میں سے تو وہ بھی حرام کرتا ہے۔ دیکھیں جتنے ذرائع ہیں یہ ان چیز کو طیب نہیں رہنے دیتے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ مثلا کتنے لوگ ہیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے نا تو کہتے ہیں جی میں قالین بچھانا چاہتا ہوں مسجد، کہ آپ کیوں؟ اور جب آپ ان کی آمدنی دیکھیں تو سارا سال حرام اکٹھا کرنے کے سوا ان کو اور کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک مسجد میں قالین بچھا کر وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا جو کچھ میں نے کمایا تھا وہ سب حلال ہو گیا۔ اسے یاد رکھیے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے تو اس کو طیبات میں سے ہونا چاہیے۔ مثلا شراب حرام ہے، جو چیزیں بھی حرام ہے اس کا آپ سودا اس کو نہ آپ خرید سکتے نہ بیچ سکتے، اس کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکتے۔ دوسرا طیب چیز کا معنی یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن وہ ایسی بھی نہ ہو کہ ردی ہو، بالکل گئی گزری ہو، آپ اس کو استعمال کر چکے ہو، اب آپ پھینکنا چاہتے ہیں اسے، یہ بالکل اس قابل نہیں رہی کہ میں اس کو پہنوں یا اس کو پاؤں کا جوتا بناؤں یا سر کی ٹوپی بناؤں یا کوئی بھی اس کو کروں، اب میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ کہا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تمہارے پاس پسندیدہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسے قرآن پاک نے بلکہ اس مضمون کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو اس سے تم اللہ کے یہاں بر کو نہیں پا سکتے، اللہ کے یہاں وفاداری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات پر دار و مدار یہ کہ اضافی چیز ہے، یہ چیز ردی ہے یا اچھی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بعض دفعہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا اس جگہ سیلاب آ گیا، اور جب سیلاب آتا کسی علاقے میں گھر بھی تباہ ہو جاتے، مکان بھی مٹ جاتے، گلیاں تباہ ہو جاتی، دکانیں تباہ ہو جاتی، کاروبار تباہ ہو جاتا، زمینیں بنجر ہو جاتی، لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچتا، ان کے کپڑا لتا جو بھی ہوتا سب کو تباہ ہو جاتا۔ اب سردیوں کے موسم میں یہ لوگ باہر نکل کر ٹھٹھرنے پر مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ اب کوئی آدمی ان کے پاس جائے اور یہ کہے کہ صاحب میں آپ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اللہ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، تو اتنے لوگ جو سیلاب کی نظروں میں ان کو میں سب کو پسندیدہ چیزیں تو نہیں دے سکتا۔ اب تو جو چیز میں اس کو ان کی سردی روکتی ہے نا اور راستے کو پارا روکتی ہے رات کا، تو سمجھ لیجیے وہ پسندیدہ ہے، عام حالات میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے جب وہ بھوکے مر رہے ہوں تو جو کچھ بھی آپ کھانے کو چاہے چٹنی کے ساتھ روٹی دے دیں ان کو، وہی پسندیدہ ہے، حالانکہ ہم حالات میں پسندیدہ نہیں۔ مطلب یہ کہ حالات کے تناسب میں آپ دیکھیں کہ وہ چیز پسندیدہ ہے یا نہیں۔ تو اس لیے طیب کے یہ دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کو پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں مقبول ہونا چاہیے، اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو تب تو اللہ اس کو صلہ دے گا، اور اس طرح پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، اور وہ حالات کے حوالے سے جو چیز بھی پسندیدہ بنتی ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے، میں جو اس کا پہلے میرے خیال میں ذکر کر چکا ہوں، کہ جنگ تبوک میں جب حضور نے اپیل فرمائی کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ قرض مانگا آپ نے، اللہ کو قرض دو، یہود نے اس کا بلکہ مذاق اڑایا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ غریب ہو گیا اور ہم بڑے غنی لوگ ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہم تو امیر لوگ ہیں نا، اللہ غریب ہو گئے. تو قرآن کریم نے اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ سنکتب ما تقول، جو کوئی تم کہتے ہو نا اس کو ہم لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن اس کا مطلب پوچھیں گے تم سے. ہم جانتے ہیں کہ تم کیا کیا بکواس کرتے. اللہ نہیں، کبھی اللہ تو غنی ہے، وہ کبھی بھی وہ بھوکا نہیں ہوتا، اس کے یہاں اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. وہ تو ہماری تربیت کے لیے ہمیں خرچ کرنا سکھاتا. تو خیر، تو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حالات کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں، ان کو ٹھیک آپ خرچ کریں. تو جب اس کا میں یہ بتانے لگا تھا کہ یہ بتانا کہ اضافی چیز، اضافت کے حوالے سے اصل میں کس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی قدر و قیمت کی مالک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب قرض مانگا لوگوں سے اور اپیل کی کہ جنگ تبوک کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہے بھی جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر تیار کرنا، تو جو بھی کسی کا کو دے سکتا ہے دے. صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لا، حضرت عمر فاروق آدھا، حضرت عثمان غنی نے 1000 اشرفیاں دی اور 1000 نوجوانوں کو مسلح کیا، اور حضور ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے منبر پر بیٹھے، اور یہ فرماتے تھے کہ عثمان آج کے بعد تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. اس کا تو خوش تھے حضور سے. اس وقت میں ایک لانے والے نے ایک پوٹلی لا کے حضور کو دی، اور پوٹلی میں کیا تھا؟ یہی کو 1.5 کلو 1.5 سے چھوارے ہوں گے. انہوں نے کہا حضور آپ نے اپیل فرمائی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، گھر میں فاقہ تھا، میں نے دن بھر کمائی کی اور مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ چند کھجوریں یا چند چھوارے ملے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا، اور اسی کو میں اللہ کے راستے میں نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے. حضور نے نہ صرف اسے قبول فرمایا، بلکہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا لوگوں کے دیے ہوئے مال کا، فرمایا اس پورے ان کھجوروں کو، ان چھواروں کو اس پورے ڈھیر پر بکھیر دو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام دیے ہوئے مال کو قبول فرما دے. آپ دیکھو نا، یہ کہنے کو یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن ان حالات میں اس کی بھی قدر و قیمت ہے کہ جب اس کے بعد کچھ بھی نہیں، جو اس نے دن بھر سے مزدوری کی ہے وہ لا کے حضور کی نظر کر دیا ہے، تو اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو. تو اس لیے فرمایا کہ تم جو کچھ کماتے ہو اس میں یہ دونوں شرطیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ تم جو کچھ کماتے ہو، اور ایک وہ ہے کہ جو زمیندار ہیں، جو زمینوں کے مالک ہیں یا جو کاشتکاری کرتے ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ان کے بعد جو دولت آتی ہے وہ ظاہر وہ دکانداریاں نہیں کرتے کہ وہاں سے وہ آمدنی آتی ہو، جو زمین اگاتی ہے نا ان کی آمدنی وہ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے مسائل بھی جدا ہے، اس کا عشر ہے، اس کا جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو سال گزرے نا کمائے ہوئے پر تو تب اس پر زکات لازم آتی ہے، اور تو وہاں تو جیسے اترتی ہے، یعنی ایک فصل اترتی ہے تو اس پر زکات لازم ہو جاتی ہے، اور پھر ہر ایک پر زکات نہیں ہوتی، مثلا بعض سبزیاں ہیں جن پر زکات نہیں ہوتی. تو خیر اس کا مسائل جدا ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس دولت کے 2 ذریعے ہیں. چونکہ 2 طرح کے آدمی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ایک تو انصار تھے جن کی اپنی کھیتی باڑی کا کام تھا، ان کے بعد دولت آئے گی تو وہ زمین سے اگتی ہوئی آئے گی، وہ تو زراعت پیشہ لوگ. اور دوسرا یہ جو قریشی ہیں یہ ظاہر ہے کہ تجارت کرنا جانتے ہیں، ان کے بعد جو دولت آئے گی وہ تجارت کا نتیجہ ہوگی. ان میں سے ان دونوں میں سے دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان میں کوئی ناپاک نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو، وہ واقعی طیبات میں شامل ہو. اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ اس پر آپ کو بہت انعام عطا فرمائے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ اس میں سے اتنی ردی چیز نہ دیں. ایک تو میں نے پہلے اس سے ذکر کر دیا ہے کہ ردی ہونا اور قیمتی ہونا اس کا حالات پر دار و مدار ہے، لیکن پھر بھی فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اتنی ردی چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے نا کہ یہ لو تم پہن لینا یا یہ لو تم کھا لینا، تو تم اول تو اس کو لینے کو تیار نہ ہو، اور اگر تمہیں کسی دباؤ کی وجہ سے لینے پر مجبور کیا جائے
تو تم ایک ہاتھ سے لوگے لیکن تمہارا ادھر منہ کیا ہوا ہوگا، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی کہ تمہارا دیکھنے کو بھی جی نہیں جائے گا۔ ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں مت۔ ہماری ایک یعنی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں دیتے۔ ہم جانتے نہیں کہ اللہ غنی ہے، وہ بہت بڑی عزت کا مالک ہے، وہ مانگتا اپنے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے، اور تم ان کو دیتے ہیں تو کم از کم اتنا تو دو نا کہ جس کو وہ کھا سکے، جس کو وہ پہن سکے، جس کو اوڑھ سکے، جس کو اپنے استعمال میں لا سکے۔ لیکن وہ اور چلیے اگر بہت بھی ناگفتہ بھی حالات ہوں تو اس میں بھی جو ان کے کسی نہ کسی استعمال میں آ سکتا تو وہ دے۔ ایسا تو نہ ہو کہ گھر کا کوڑا اٹھا کر اس کو دے دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ اس میں بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں، میں اگرچہ اس کا زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے تمہارے ہر طرح کے دیے ہوئے مال سے، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا۔ اقبال کا مشہور مصرع ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یہ فقیر تو میں ہوں، تو دونوں جہانوں سے غنی ہے اور بے نیاز۔ اور یہ غالباً مجھے یاد نہیں پڑتا کس بزرگ نے، شاید سید ابوالحسن ندوی نے لکھا ہے کہ غالباً جہانگیر یا شاہ جہاں وہ صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھ، جب وہ مجدد صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کو نمازوں کی نہیں تہجد کی بھی توفیق دی۔ اور جب تہجد پڑھتا تھا نا جہانگیر یا شاہ جہاں، تو وہ یہ پڑھا کرتا تھا شیخ سعدی کے شعر کہ پروردگارا توانگر تو ہی، کہ یا اللہ تو ہی توانگر اور تو ہی امیر، کہ پروردگارا توانگر تو ہی، اور پتہ نہیں آگے کیا کہ جہاں پرور تو ہی، کہ تو ہی سب کو پالنے والا ہے، میں تو تیرے دیے ہوئے میں سے کوئی دے رہا ہوں نا، تو جو میں دیتا ہوں میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی میں تو تیرے سامنے غنی نہیں، میں تو ایک درویش، ایک فقیر آدمی۔ لیکن یہ اصل میں جو دینے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ خود خزانوں کا منہ کھول دیتا، جیسے حضور سے فرمایا گیا تھا میں چاہوں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، حضور نے اس کو قبول نہیں فرمایا، ایسے کو وسعت دے دیتا۔ لیکن مسلمانوں کی جیبوں سے آخر یہ سب کو لے کر یہ سارا کام چلایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس سے مسلمانوں کی تربیت کرنا مقصود تھا۔ اگر مسلمانوں کو یہ تربیت نہ دی جاتی نا تو یہ فقر آشنا کیسے ہوتے؟ میں اس کی صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9-10 یہ جو 2 سال ہیں ہجرت کے بعد کے، اور 10 ہجری میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ حضور نے انتقال فرمایا، ان کو عام الوفود کہا جاتا ہے کہ پورے جزیرہ عرب تک اسلام پھیل گیا اور لوگ اسلام قبول کرنے کے دھڑا دھڑ متواتر چلے آ رہے تھے، اور روزانہ اب کوئی نہ کوئی پہنچتا کوئی قافلہ، تو حضور ان کو 5-6-7 دن تک ٹھہرنے کا حکم دیتے، اور جب جانے لگتا تو بلال کو حکم دیتے کہ ان کو تحائف دے کے رخصت کرو۔ انہی قافلوں میں سے ایک چھوٹا سا قافلہ یمن سے بھی آیا، ان کو بھی حضور نے چند دن رکنے کے لیے کہا، وہ صاحب نمازیں پڑھتے رہے، نماز کے احکام نوٹ کرتے رہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے رہے، دین کی دوسری باتیں سیکھتے رہے۔ اس لیے رات دن ان کا یہی کام تو تھا کہ وہ آئے اس لیے ہی تھے تاکہ اللہ کا دین سیکھے۔ جب جانے لگے تو حضور سے ملنے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم آج جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں تحائف مل گئے؟ انہوں نے کہا جی سب کو مل گئے، حضرت بلال نے سب کو تحائف دی۔ انہوں نے کہا تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی حضور ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بس وہ نہیں آیا، باقی تو سب کو تحائف ملے تو وہ رہ گئے، اور میں جاؤ اسے بھی بھیجو۔ وہ جب آیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کوئی تحفہ کو نہیں دیا اور تم آئے اور تم ملے بھی نہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ میں نے سیکھا، حضور کی زیارت کے لیے آیا، زیارت میں کرتا رہا۔ کہا تم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضور میری صرف 2 خواہشیں ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کو پورا کر دیں۔ کہ کیا خواہش ہے تمہاری؟
انہوں نے کہا حضور ایک تو میری خواہش یہ کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ پر اپنا رحم فرمائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ فرمایا دوسری تمہاری خواہش کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر آدمی کا مسئلہ، ہر کوئی دنیا طلبی میں لگا ہوا، البتہ یہ ایک نئی ایک تبدیلی آئی ہے کہ جو لوگ اسلام میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں ایک اعتدال آ جاتا ہے۔ میں ان میں سے ہوتے ہوئے میں آپ سے دعا کا طالب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ میرے لیے مانگیے کہ اللہ مجھے میرے دل کو مستغنی کر، میرے دل کو غنی کر، کہ میرے پاس کچھ ہے تو تب بھی میں غنی ہوں، اور میرے پاس کچھ نہ ہو تو تب بھی میں غنی ہوں۔ میں ہر حال میں میری نظر اللہ پر ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرے لیے اتنا آسان کر دے کہ جتنا معمولی چیز کا اٹھا دینا کسی کو آسان ہو۔ حضور نے ان کی دعا فرمائی، فرمایا اللہم ارحمہ واجعل غناہ فی قلبی، یا اللہ غنا کو اس کے دل میں رکھ دے، اس کو غنی کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بار میں اقبال بھی بار بار کہتا ہے کہ اسلام کا جو امتیازی پہلو ہے وہ تو اصل میں استغنا ہی ہے، کہ ایک مسلمان غریب سے غریب تر بھی ہونا، جیسے صحابہ کی مثالیں میں پچھلے جمعے بھی دیتا رہا ہوں، وہ لوگ مانگا نہیں کرتے تھے، ان کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی تھی کہ اللہ کوئی نہ کوئی سود پیدا فرما دے، تو انہوں نے بھی اللہ سے غنا مانگا۔ تو غنا تو ایک لازمی صفت ہے مسلمان کی، اس لیے اقبال کہتا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قاری ہیں ایرانی، نوجوانوں سے خطاب کر کے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قاری ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ استغنا میں پایا میں نے معراج مسلمان، کہ مسلمانوں کے عروج کے دن جو دیکھے ہیں نا وہ ہمیشہ دنیا سے استغنا کی حالت میں دیکھے ہیں، دنیا طلبی میں اور دنیا کی محبت میں کبھی اللہ نے ان کو آسودہ زندگی عطا نہیں فرمائی۔ کیسی ہماری اصل پہچان تو استغنا ہے۔ اسی علماء کہ یا اللہ اللہم اجعل غناہ فی قلبی۔ حضور اگلے سال حج کے لیے گئے، اس وفد کے لوگ حضور سے ملے، حضور نے ان کو پہچان لیا، فرمایا تم یمن سے آئے ہو نا، اور تم ملے تھے مجھے پچھلے سال؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا وہ لڑکا بھی تمہارے ساتھ آیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ لڑکا تو نہیں آیا، اس لڑکے کا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھا کیا حال ہے اس کا؟ کہا جی کچھ نہ پوچھئے، ہر آدمی تھوڑی بہت دنیا طلبی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو رکھتا ہے، چلی ضروریات کی حد تک ہی صحیح، لیکن جتنا اس کو دنیا سے مستغنی پایا ہم نے کسی کو نہیں پایا، اس کو پرواہ ہی کچھ نہیں۔ آپ نے سن کر سر جھکا لیا اور آپ دیدہ سے ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سر اٹھا کر انی لارجو ان یکون جمیعا، لوگوں میں امید رکھتا ہوں اللہ اس کو دل جمی کی موت عطا فرمائے گا۔ انہیں حیران ہو کر کہا حضور ہر مرنے والا دل جمی سے نہیں مرتا، اس کا دھیان تو آخرت کی طرف ہوتا ہے، اب دنیا کا کیا خیر؟ انہوں نے کہا نہیں، اکثر مرنے والے دنیا کو یاد کرتے دنیا جاتے ہیں کہ ہاں میرا وہ بیٹا نہیں ملا، میری وہ بیٹی نہیں ملی، وہ فلاں کام مجھے کرنا تھا وہ رہ گیا، فلاں میں کام کرنا، میرا بیٹا بھی فلاں وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا اور میں آ رہا ہوں دنیا کا۔ وہ یہی کرتے کرتے دنیا چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں یقین ہے کہ لا ارجو ان یکون جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمی کی موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غنی اللہ غنی ہے، اور وہ جب کسی کو غنا عطا فرماتا ہے تو دنیا میں وہ دل جمی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی دل جمی کی موت مرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وہ حمید بھی ہے، ستودہ صفات ہے، وہ دنیا میں جس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کا عطا کرتا ہے، اسی کا دیا ہوا رزق لوگ کھاتے ہیں، وہ سرچشمہ حیات ہے زندگی میں، جس کو بھی زندگی ملی ہے وہ اسی کے دم سے ملی، اور جو جس کی زندگی باقی ہے جتنے عرصہ تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔
صرف وہ ہے جو اپنی ذات میں زندہ ہے، باقی جو بھی ہے وہ سب اس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس لحاظ سے وہ قابل تعریف اور نہایت وہ تو ہے ہی قابل تعریف اور ہے ہی تعریف ہی تعریف، سراسر حمید ہی حمید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بارے میں تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور پورا رکوع بھی اگر آپ شوق سے پڑھنا چاہیں تو وہی پڑھ لیجئے۔ لیکن اس راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی، جو آدمی ان رکاوٹوں کو سر نہیں کرتا، یوں سمجھ لیجئے وہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ رکاوٹ کے کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فقر مانگو اس سے استغنا مانگو، اس سے دولت نہ مانگو۔ اس صحابی نے کہا تھا کہ حضور میری یہ دولت کی دعا فرمائیے، فرمایا دولت کی دعا مت کرو، ایسے کہ دولت آ جائے نا اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی آتا ہے، ایسی دولت مت مانگو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جس کو اس آزمائش میں ڈال دیا گیا، اگر اس میں پورا اترتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اس میں پورا نہیں اترا، بے صبری دکھاتا ہے اور ناشکری دکھاتا ہے، کوئی فلاں نعمت کرتا ہو تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب جن نے حضور سے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میرے پاس 2 بھیڑے ہیں، بس آپ دعا فرمائیے اللہ ان میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو، کوشش کرو، اللہ کو منظور ہوگا تو ویسے تمہیں دے گا، لیکن دعا نہ منگواؤ مجھ سے۔ لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ بھیڑیں بڑی، بکریاں بڑی۔ پہلے اپنے محلے میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ دوسرے محلے میں چلے گئے، وہاں رہنا مشکل ہو گیا، باہر نکل گئے باہر کے محلے میں، وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ یعنی اس قدر پھیلاؤ ہوا اس کے ریوڑوں میں، اور جب اس قدر پھیلاؤ کی اطلاع حضور کو ملی تو آپ نے آدمی بھیجے کہ جاؤ اسے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اب تو اتنی بھیڑیں اور بکریاں ہو گئی ہیں کہ 40 بکریوں پر سے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پہ ہوتی، اسے کہو زکوٰۃ دے۔ تو جب وہ حضور کا لکھا ہوا جا کر اس کو دکھایا تو کہنے لگا ان ہی الا جزیہ، وہ جو کافروں پر جزیہ ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس ہم پر بھی لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، تمہیں تو جو کچھ ملا ہی حضور کی دعا سے ہے۔ کہا اچھا تم آگے سے ہو جاؤ، واپس آؤ گے تو مجھ سے لیتے جانا۔ جب واپس آئے تو حکم نازل ہو چکا تھا کہ سال با کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ لینے والے اور وہ دینے والا بھی ساتھ ہی اس کے ہے کہ میں سب کو دینے کو تیار ہوں۔ آئے تھا تو حضور کا انتقال ہو چکا تھا، صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ اسے ان کے سامنے زکوٰۃ پیش کی، فرمایا کہ جس کو حضور حرام قرار دے چکے ہو، قحافہ کا بیٹا تو اسے حلال نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زندہ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، خلیفہ اول لینے سے انکار کر دیا، کیا خطاب کا بیٹا اسے وصول کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک اللہ نے بطور عبرت اس کو زندہ رکھا، لیکن اس کے بعد کوئی پتہ نہ چلا کہ کہاں پہاڑوں کی کھڈوں میں گر کر کے مر گیا اور تباہ ہو گیا۔ یہ انجام اس کا ہوا جس نے اللہ سے دولت مانگی تھی۔ ایسی دولت دینا آسان کام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ایک امتحان ہے۔ اسی شیطان، لیکن اگر دولت آ جاتی ہے تو شیطان عجیب کام دکھاتا ہے۔ شاید آج تو میرے پاس وقت نہیں رہے گا۔ کہا شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریب ہو جانے سے، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ذرا یہ تو سوچو کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، تمہارے بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کو پڑھانا نہیں ہے۔ آج تو جو آتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، ان کی تعلیم کا بندوبست کون کرے گا؟ تمہیں آخر مر جانا ہے، تمہارے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے، مکان کہاں بناؤ، کیسے بناؤ گے تم؟ ان کے لیے کیا چھت نہیں چھوڑ کے جاؤ گے جہاں یہ زندگی گزار سکے؟ ان کو پاؤں پر کھڑا نہیں کرو گے تو یہ کیسے، یہ تو مانگتے پھریں گے لوگوں سے۔ تو تم جب بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپا تمہارا کیسے گزرے گا؟ اس طرح بار بار وہ ڈراتا ہے
کہ دیکھو تم اگر سب کو اللہ کے راستے میں دیتے رہے تو تم تو فقیر ہو کر مرو گے. الشیطان یعدکم الفقر، اور ساتھ ہی اس کے ویامرکم بالفحشاء، وہ ساتھ حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. اس کی میں وضاحت اگلی دفعہ کر کروں گا. ویامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. فحشاء کا کس کس بات پر اطلاق ہوتا ہے وہ بھی اگلی صحبت میں. اور دوسرا یہ کہ امر کا معنی تو حکم دینا ہوتا ہے، لیکن امر کا صلہ جب با آ جائے تو پھر اس کا معنی صرف حکم دینا نہیں ہوتا، اس کا معنی اور بھی ہوتا ہے. یہ بھی میں اگلی صحبت میں ذکر کروں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، تمہیں بخشش، تمہیں تمہاری بخشش کر دے گا، اور ساتھ فضل و کرم کا. اس کے بعد پھر دنیا میں وہ وعدہ کرتا ہے اللہ، وہ اپنی حکمت عطا کرنے کا، اور جس کو حکمت دے دیتا ہے یوں سمجھے اس کو خیر کثیر مل گئی. ان باتوں کی وضاحت میں انشاءاللہ اگلی دفعہ کروں گا. مجھے افسوس ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں تو آج ہی اس کو سمیٹنا چاہتا تھا لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. آئندہ کے لیے انشاءاللہ انتظار کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.